بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی 2 آیات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ یہ بھوکا مر جائے۔ سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے گا میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ خدا کی قسم، ان 2 آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے کہ اگر انسان صدیق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کبھی کھلا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ جب وہ آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی 2 آیات تھیں اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی۔ 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ پوری کائنات کے اندر سب سے مجرم عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے۔ اس کے اندر گم سم ہو جاؤ۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے
سورہ بقرہ کی 2 آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، تو یہ آپ نے استنہا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہے، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا اور ان پر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے سورہ مبارک کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں، اور پوری معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں، اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں 80 مقامات پر صحیح نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارک کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی